آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے مہمان سارے آ چکے ہیں۔ ایک مہمان کے لیے پہلے میں ایک شعر پڑھوں۔ دیر لگی آنے میں ان کو، شکر ہے پھر بھی آئے تو۔ آس نے دل کا ساتھ نہ چھوڑا، ویسے ہم گھبرائے تو۔ جھوٹ ہے سب، تاریخ ہمیشہ اپنے کو دہراتی ہے۔ اچھا میرا خواب جوانی ہم نے تھوڑا سا سوچا کہ فیصل بھائی کو پہلے خوش آمدید کہا جائے۔ تو جناب وقت بھی بہت تھوڑا ہے اور آپ لوگ شاعری کی محفل میں آئے ہیں، تو ایسے وقت میں مجھ جیسے شخص کی گفتگو آپ کو پر بار گزرے گی۔ دونوں مہمان موجود ہیں۔ حامد عتیق سرور صاحب کی زندگی میں صرف ایک ہی قابل اعتراض بات دیکھی گئی ہے کہ سینئر سرکاری افسر ہیں، چھپاتے رہتے ہیں اس معاملے میں کو، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں سے افسری جو ہے وہ اپنا چہرہ دکھاتی ہے۔ علمی ادبی گھرانے کے چشم چراغ ہیں۔ ان سے ملنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں ورثہ اور وراثت بھی کوئی چیز ہے۔ ان کا عربی اور فارسی ادب کا بڑا پاکیزہ ذوق ہے۔ شاعری بچپن سے کرتے آ رہے ہیں اور یہ کہنے کو یہ شاعری غیر سنجیدہ ہے جو اس کتاب میں لکھا گیا، کلیم کیا گیا ہے۔ ان کی پہلی کتاب 18ویں کا چاند تھی، اس کو یہ دجالی شاعری کلیم کرتے تھے، لیکن جو میرے ان کے درمیان میں دوستی کی وجہ بنی وہ ہم دونوں کو یاد کچھ فاسقانہ شاعری تھی۔ اس کا تذکرہ کہیں بین السطور میں آئے تو آئے۔ دوسرے ہمارے جو مہمان ہیں وہ بہت باکمال سیاسی کارکن، سیاستدان، بچپن ہی سے شاعری کرتے آ رہے ہیں، اور ان کا کلاسیکی ذوق جو ہے وہ خاص طور پر اس وقت نظر آتا ہے کہ جب یہ مشاعروں کی میزبانی کرتے ہیں۔ کراچی کے لوگ ان کو بہت محبت کے ساتھ جانتے ہیں۔ فیصل سبزواری صاحب کلچر کو اور مکالمے پر یقین بھی رکھتے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے اور اس بات کا اظہار کرتے رہتے ہیں کہ جو کامن چیزیں ہیں، جو مشترکات ہیں معاشرے کی، ان کو فروغ دیا جانا چاہیے۔ میں ان دونوں مہمانوں کو خوش آمدید آپ کی طرف سے بھی کہتا ہوں، اور فیصل بھائی آپ کو اگر میرے شعر کا جواب دینا ہو تو آپ کے لیے حاضر ہے۔ جی بہت شکریہ شریف آوان صاحب، آپ کی بہت مہربانی آپ نے فرمائی۔ میری بڑی خوش بختی کہ جی مجھے کتاب کے لیے اور ڈاکٹر صاحب کی، کیونکہ میں یہ سوچتا تھا کہ ویسے تو سوشل میڈیا کے ہمارے ہاں بہت سارے مسائل ہیں۔ کراچی یا چیچا وطنی میں بیٹھا ہوا ایک انٹر پاس لڑکا بھی ڈاکٹر عاطف میاں کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے، لیکن سوشل میڈیا کے جو فوائد ہیں، میں ڈاکٹر صاحب کی شاعری جو ہے تواتر کے ساتھ ہم سب تک پہنچتی رہتی ہے، جو اچھی گفتگو ہے وہ پہنچتی رہتی ہے۔ اچھا آپ نے جس طرح سے مقصد شاعری کے اوپر تو ہوتی رہے گی، مقصد جو کتاب ہے، ایک تو کیونکہ ہم اور آپ مشاعروں میں بیٹھتے ہیں، میں ابھی مشاعرے کی نظامت کر رہا تھا، ایک تو شریف آوان صاحب نے مجھے مشاعرے کے درمیان میں میسیج ایک شاعر کے حوالے سے ان کے قوافی اور ان کی زمینوں کے حوالے سے بھیجا کہ فلاں سے مستعار لی گئی ہیں، لیکن مشاعرے کا مسئلہ ایک الگ ہی ہوتا ہے۔ جو یوسی صاحب نے فرما دیا تھا کہ بیک وقت جو چیز کئی ہزار لوگوں کو سمجھ میں آ جائے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اچھے شعر کے سوا۔ تو شاعرے کا شاعر الگ ہوتا ہے، کتاب کا شاعر الگ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کتاب کے شاعر ہیں، مضبوط شاعر ہیں، مزاح
کا نام تو ہے لیکن طنز ہے اس میں، سیاست پر بھی، ریاست پر بھی، معاشرت پر، معاشیات کے اوپر بھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاعری تو ہم ڈاکٹر صاحب سے سنیں گے. میں ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا اس سے پیش کر کے صاحب کتاب کی جانب ہم جائیں، جو خاص کر ان کی بڑی بہروں سے تو میں بہت متاثر ہوا ہوں، بالکل بھی بہرا نہیں رہ سکا. جو احمد سلمان کو دیکھ لیں یا جان ایلیا کو دیکھ لیں، ان سے جس طریقے سے استفادہ کیا ہے، قطعاً ڈاکٹر صاحب کی شاعری میں کہیں یہ نظر نہیں آتا کہ اس زمین کے ساتھ، اس ردیف کے ساتھ سراسر بھی مزاح کے نام کے اوپر کوئی ناانصافی ہوئی ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کی سرکاری حوالوں سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا، جو میں آپ سے بھی کہہ رہا تھا اور شریف بھائی نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے گا، یہ جب ہماری صبح بات ہو رہی تھی، جملہ معترضہ ہے لیکن کوئی بات نہیں، میرا کام ایسا ہے، ہم کہتے رہتے ہیں اکثر اس طرح کی باتیں، کہ اس ملک میں شہاب نامے لکھنا بہت آسان ہے. ریٹائرمنٹ کے بعد تو خواہ وہ سیاستدان ہوں، فوجی ہوں، بیوروکریٹس ہوں، سب کو سچ بولنا آسان لگتا ہے، لیکن کام کرتے ہوئے اپنا آپ نوکری کر رہے ہیں، سرکاری نوکری کر رہے ہیں، اعلیٰ سطح کے اوپر کر رہے ہیں، اس کے باوجود جو آپ کی شاعری میں کھل کے اظہار ہے معاملات کا، میں سمجھتا ہوں کہ مزاحیہ شاعری کے باوجود وہ بہت زیادہ اس کی جتنی بھی ستائش کی جائے وہ کم ہے. بہت مثلا آپ کی شاعری جو ہے اس میں تازہ حوالے بھی ہیں، اس میں جو آپ نے خود فرمایا کہ کووڈ کے بعد سے لے کر اب تک کا سلسلہ ہے، اس کا بھی ذکر ہے، اور جو ہم آج کل جن چیزوں کا سامنا کر رہے ہیں میرے خیال میں وہ بھی اس کتاب میں ہمیں نظر آتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب سے اگر ہم کو گزارش کریں صاحب کتاب سے کہ اگر وہ کچھ فرمائیں بھی اور ہمیں محظوظ بھی کریں گے ساتھ میں یقیناً شریف بھائی. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف سے، کیونکہ گفتگو آپ کی ہے، میرا تو کام ختم ہو گیا تو لیکن میں وضاحت، باقاعدہ ایکسپلینیشن مانگتا ہوں کہ اس شاعری کے کرنے کے محرکات کیا تھے، اور آپ نے جو کیتھارسس نظر آتا ہے اس کے پیچھے عوامل کچھ تو وہ ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، تو آپ کے کولیگ ہونے کی حیثیت سے، آپ کے دوست ہونے کی حیثیت سے، لیکن قاری کے سامنے بھی تو آپ کچھ وضاحت دیں گے. جی بہت شکریہ شریف آوان صاحب اور فیصل زبزواری صاحب کے. میں نہ مشاعروں میں جاتا ہوں، نہ زیادہ یہ جیسے انہوں نے کہا کہ کتاب کی شاعری زیادہ اور سوشل میڈیا پہ شاعری ہوتی ہے. تو اس شاعری کے پیچھے ایک تو یہ بے زمین شاعری ہے، کیونکہ زمینیں ہمارے ملک میں کم ہو گئی ہیں، تو اب مجھے کسی اور کی زمین پہ اور اوپر فلیٹ یہ جو ہے نا ورٹیکل جانے کی کوشش ہے، یہ کہ اپنی. اور دوسری اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اب کی نسل تک بات پہنچانے کے لیے آپ کو معروف بیروں کا انتخاب نہ کریں تو لوگ سنتے بھی نہیں ہیں. تو یہ مطلب جیسے انہوں نے بتایا یہ مذاق اڑانے والی شاعری نہیں ہے، تو یہ اس حوالے سے بھی ہے. اس حوالے سے بھی ہے کہ ایک ذاتی المیہ اس سینس میں کہ بہت اچھی فارسی شاعری ہم نے اپنے بچپن میں پڑھی اور اب کوئی بھی نہیں اسے پڑھتا. میری بعض اوقات ان بیروں کو استعمال کرنے سے کوئی جو ہے وہ اس سے جا کے حافظ کو یا سعدی کو یا رومی کو پڑھنا شروع کر دے تو بڑی اچھی بات ہے. اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ شاعری اصل میں جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا وہ بات کو نہ کہنے کا طریقہ ہے. جیسے انہوں نے بتایا کہ یوسی صاحب کہتے تھے کہ ہزاروں کے مجمع میں جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ شعر نہیں ہو سکتی. تو اسی طریقے سے یہ جو ہے وہ سیلف ریسٹرینٹ اور بات جو ہے عادی بات جو انشا جی کیا کرتے تھے کہ سب سے چھپا کے وہ آدھی پونی بات کریں والی باتیں ہیں. اور وہ نوبوکوف بھی کہتے ہیں کہ جی پینسل کی بجائے ربڑ سے لکھتا تھا. تو یہ بس دور اسی طرح کا چلتا ہے جس وقت سے بھی ہم چلتے آئے ہیں. تو کیتھارسس کا یہی طریقہ نظر آتا ہے کہ کسی چیز کو مذاق میں اڑا دیں اور کچھ بات کو تہداری میں رکھیں اور پوری بات لوگوں کی سمجھ میں جس کی آنی ہے اس کی آ جائے، جس کی نہیں سمجھ میں آنی اس کی نہ آئے. میں نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کئی سرکاری میٹنگز بھی اٹینڈ کی ہیں. آپ اپنے محکمے میں بھی شعری ضرب لگاتے ہیں یا
وہ جو ہیں صرف اور صرف سرکاری الفاظ سے آپ گزارا کرتے ہیں؟ بس وہ شاعری ایسی بدنام ہوئی کہ میرے شروع کے دور کے کمشنر تھے عرفان ندیم صاحب، یہیں کے کراچی کے تھے، تو میں ان کا سٹاف افسر تھا، تو کہتے ہیں تم شعر کہتے ہو؟ میں کہا ہاں جی، انہیں کہیں سے پتہ لگ گیا، تو کہتے ہیں میں نے تمہارے نمبر کاٹ لیے ہیں۔ تو یہ کچھ شاعری ذریعہ عزت نہیں، مجھے یہ اب تو بالکل ہی ذریعہ عزت نہیں رہ گئی۔ بعض اوقات جو ہے وہ کئی پوسٹوں پہ میری پوسٹنگ اس لیے نہیں ہوئی کہ اس سے ہم نے شاعری کروانی ہے یا کام کروانا ہے، تو اس وجہ سے کوشش ہوتی ہے کہ نہ ہی پتہ لگے اس شناخت کا۔ یعنی آپ اس طرح کا جو ہے، ہمیں یہ بھی خیر کتاب پڑھیں گے آپ کی شاعری سے، ہم دیکھتے ہیں پہلا مجموعہ یا دوسرا بھی، تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیونکہ باقاعدہ جس کو شاعری کہا جاتا ہے وہ سکہ بند شاعری دونوں مجموعوں میں موجود ہے، ورنہ میں نے کم از کم اپنے میدان میں ایسے بھی وزیر باتدبیر دیکھے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو اپنی 2 غزلیں سنانا چاہتا ہوں۔ سو میں نے کہا اس سے پہلے آپ ایک لطیفہ سنیں گے؟ کہنے لگی جی۔ سو میں نے کہا جی ایک ٹرین کی بوگی میں 2 لوگ سوار ہوئے، پہلے نے کہا میں شاعر ہوں، دوسرے نے کہا میں بہرا ہوں۔ وزیر صاحب کو شاید وہ لطیفہ سمجھ میں آیا نہیں آیا ایک الگ بات ہے، انہوں نے 3 غزلیں سنائی مجھے۔ تو میرے خیال میں لیکن یہ ایسی غزلیں ہیں کہ جو واقعتاً ہمیں سننے کا بھی دل چاہتا ہے، پڑھنے کا بھی دل چاہتا ہے۔ اگر میں شریف بھائی آپ کی اجازت سے میں ڈاکٹر صاحب سے درخواست کروں کہ کچھ تو ہمیں آپ سنائیے، سو ہم استفادہ کر سکیں، ہم محظوظ ہو سکیں، ہمیں پتہ چل سکے کلام شاعر بزبان شاعر۔ جی، کچھ اس کتاب کی طرف بھی آتے ہیں، لیکن چونکہ بات اس کی وجہ کی شاعری کی چل رہی ہے تو ایک تازہ غزل کے کچھ اشعار ہیں۔ عاطف توقیر صاحب بڑے جذبے سے شعر پڑھتے ہیں اور بڑے جذبے سے سٹائل سے، تو ان کی ایک غزل ہے جو میرے دماغ میں اتر گئی، تو میں نے اسے، لیکن وہ میرا المیہ وہ جو ہے نا اس کو بڑا اچھا بیان کرتی ہے کہ کوئی خیال بھی ہمیں نیا ملا نہیں ملا، کوئی خیال بھی ہمیں نیا ملا نہیں ملا، سخنوروں سے قافیہ بچا ملا نہیں ملا، اور نہا لیا تھا سردیوں میں گیس کے بغیر بھی، نہا لیا تھا سردیوں میں گیس کے بغیر بھی، مزید یہ کہ خشک تولیہ ملا نہیں ملا، اور وہ رات ماہی وال پر عجیب سی گزر گئی، وہ رات ماہی وال پر عجیب سی گزر گئی، وہ آئے گی نہ آئے گی گھڑا ملا نہیں ملا، اور کہا تھا جس نے شام کو، کہا تھا جس نے شام ملنے آئے گی تو آ گئی، کوئی حسین شخص با وفا ملا نہیں ملا، اور تمہیں بھی کار سلطنت میں 30 سال ہو گئے، تمہیں بھی کار سلطنت میں 30 سال ہو گئے، کوئی بھی شخص کام کاج کا ملا نہیں ملا، اور اٹھا کے بیٹھ ہاتھ میں رکیب ڈھونڈتے رہے، اٹھا کے بیٹھ ہاتھ میں رکیب ڈھونڈتے رہے، مگر کہیں چھپا وہ بے حیا ملا نہیں ملا۔ واہ واہ، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے جو میرے خیال میں محکمے میں سب آرڈینیٹس ہوں گے، مگر ایک تو آپ کے قاری ہیں، ایک آپ کے سامع ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو سب آرڈینیٹ ہیں، اگر وہ آپ واقعتاً یہ سن لیتے ہوں گے کہ کام کا ملا نہیں ملا۔ انہوں نے اردو شاعری سیکھنا شروع کر دی ہے۔ اچھا، میں کچھ کو جانتا ہوں۔ بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے؟ اچھا، توقع ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آ گئے ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ اب شاعری سمجھ میں آ نہیں رہی ہے ابھی، لیکن میں ڈاکٹر صاحب سے ابھی حامد عتیق سرور سے بات کر رہا تھا، ایک بہت اچھے شاعر ہیں اظہار الحق صاحب، اور وہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں اور بڑے سینئر شاعر ہیں۔ ان کے دوست جو تھے، اور دوست اکثر حاسد ہوتے ہیں، دوست ان کے کہتے تھے کہ دیکھیں بھائی سرکاری افسر ہیں، جب ریٹائرمنٹ ہوگی تو ان کی شاعری کا مقام طے کریں گے۔ اب وہ ان کو ریٹائرمنٹ کو کافی سال ہو گئے ہیں اور اس کے بعد ان کی شاعری مزید بہتر ہو گئی ہے۔ اچھا ہے، اصل میں بعض یہ بھی ہے ہمارے یہاں مسئلہ کہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ تو پہلے ایک زمانے میں مشاعرے پڑھتے تھے، اب کیوں نہیں شعر کہتے؟ میں نے کہا جب سے اچھی شاعری سمجھ میں آنے لگی میں نے شعر کہنا چھوڑ دی ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب سے ہم یہ گزارش کرتے رہیں گے۔ اور اگر آپ کی مطلب ویسے تو شاعر بیٹھے ہیں، لیکن مجھے ایک شوق ہے شعر پڑھنے کا، سو میری پسندیدہ غزلوں میں سے، نئی غزلوں میں سے، ڈاکٹر صاحب پیچھے بھی بیٹھے ہیں آپ کے سامنے جناب، لب کشائی کرنا،
لیکن احمد سلمان نے نئے زمانے کی بہت عمدہ غزلوں میں سے جو ہے ایک ان کی غزل ہے، اس پر کیا خوبصورتی کے ساتھ حامد عتیق صاحب نے، میں یہ تو نہیں کہنا چاہوں گا کہ ہاتھ صاف کیا ہے، لیکن واقعتاً اس کو حامد عتیق صاحب نے جس طرح سے برتا ہے، جس طریقے سے اس میں اپنے ذاتی المیے کو بھی مزاح کا رنگ دیا، اور وہ ذاتی المیہ شریف بھائی سمجھ جائیں گے کہ کس شعر میں آ رہا ہے کہ ہوں سخن آشنا پر نہیں با وفا، جب بھی پکڑا گیا میں نے غزلیں کہیں، یار غصے میں دشنام بکتا رہا اس کا ترلا کیا میں نے غزلیں کہیں، نازنی کا جنم دن منایا گیا، 4 عاشق تھے سب کو بلایا گیا، ایک نے پیسے دیے، ایک نے تحفہ دیا، ایک نے دھوکہ دیا میں نے غزلیں کہیں۔ اور کیا کمال، مسد آپ یہ دیکھیے کہ پتہ نہیں کہاں کہاں ثبت ہو سکتا ہے کہ لوگ کہتے رہے جو لکھا فیض نے، جو کہا میر نے، بس وہی کچھ سنا، مجھ کو ابلیس نے کان میں یہ کہا اپنی بک بک سنا میں نے غزلیں کہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے جو تبصرہ ہے حاضر سروس رہتے ہوئے، اگین جو میں کہوں کہ شہاب نامے تو بہت آسان ہوتے ہیں، ملک پر جب بھی غاصب نے قبضہ کیا آپ لڑتے رہے آپ کا حوصلہ، میں تھا مارا ہوا تنگی رزق کا سو قصیدہ لکھا میں نے غزلیں کہیں۔ یہ قطعاً مزاح کا شعر نہیں ہے، قطعاً مزاح کا شعر نہیں ہے۔ اور کیا کمال ہے شریف بھائی، یہ آپ ریلیٹ بھی کر سکیں گے، عشق 2 ہی ملے میں نے دونوں کیے، ایک لاہور میں ایک کراچی کیا، ویسے میں بھی بہت ریلیٹ کر سکتا ہوں، میں تھا پنجاب کا پھر مہاجر ہوا، میں نے ماہیہ لکھا میں نے غزلیں کہیں۔ اور یہ دیکھیے المیہ کہ گھر کے باہر زمستاں کی خاموشیاں اور من میں محبت کی سرگوشیاں، لوگ ایسے میں کرتے ہیں میں نوشیاں، میں نے قہوہ پیا میں نے غزلیں کہیں۔ اور ذکر کیسے کریں وصل کی رات کا، کیسے بتلائیں حال اس ملاقات کا، گولیاں کھا کے بستر پہ وہ سو گئی اس کو سر درد تھا میں نے غزلیں کہیں، اس سے الفت تو تھی پر وہ پڑھتی رہی، پھر ولایت گئی ڈھونڈ لی نوکری، میں نے ایم اے کیا لیکچرر لگ گیا، اس کے لڑکا ہوا میں نے غزلیں کہیں۔ آج مسد 100 پشت سے پیشہ آبا جو ہے وہ شاعری نہیں رہا، کیونکہ تو حامد صاحب اگر کچھ اور آپ عطا کریں اپنی پسند سے۔ تو مجھے کوئی خورشید رضوی صاحب ایک جو ہیں ان کی لے میں کہی ہے کہ یہ جو روز و شب کے قیام تھے مجھے کھا گئے، کیا اچھی، یہ جو روز شب کے قیام تھے مجھے کھا گئے، تیرے رشتہ دار تمام تھے مجھے کھا گئے۔ اور عید والے دن آپ نے بھی یہ تجربہ کیا ہوگا کہ میرا فون شام کی چپ سے پہلے یہ کہہ گیا، بیٹری ختم ہو گئی نا، میرا فون شام کی چپ سے پہلے یہ کہہ گیا تیری عید کے جو پیام تھے مجھے کھا گئے۔ اور یہ جو سردیاں تھیں تو سو احتیاط سے کٹ گئیں، یہ جو گرمیوں کے زکام تھے مجھے کھا گئے، اور جو حلال تھے سبھی جانور وہ میں کھا گیا، جو حلال تھے سبھی جانور وہ میں کھا گیا، جو درند مجھ پہ حرام تھے مجھے کھا گئے، اور میں تھا رہنما میں کہے گیا مجھے ووٹ دو، یہ جو ناسپاس عوام تھے مجھے کھا گئے، اور وہ جو مجھ میں ایک کتاب تھی وہ لکھی نہیں، یہی دفتروں کے جو کام تھے مجھے کھا گئے، اور میں وہ شعلہ تھا جو سگار تک نہ جلا سکا، جو کھلے ہوئے در و بام تھے مجھے کھا گئے، اور جو خاموش تھی وہ عدالتیں مجھے راز تھیں، یہ جو منصفوں کے کلام تھے مجھے کھا گئے۔ واہ واہ شریف بھائی، وہ کہا تھا نا اپنا جان بھائی نے بھی، اور مختلف حوالوں سے یہ بات ہم تک پہنچتی رہی ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی، کہ اصل میں جن کو پڑھنا چاہیے وہ لکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے ہاں۔ ڈاکٹر صاحب کی شاعری سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس قدر لکھے پڑھے شخص ہیں یہ، اور اس پڑھنے کا، اس کتب بینی کا، اس زبانوں سے آگاہی کا آپ کے شاعری سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ فارسی بھی ہے، آپ کی نظمیں بھی ہیں،
تو آپ دو تین باتیں جو بہت ہی انگیجنگ تھیں. آپ کا یہ جملہ کہ شہاب نامے لکھنا آسان ہے، اور حامد صاحب کا یہ کہنا کہ یا ہمارا یہ سمجھنا کہ ادب کے بارے میں جب فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ تخلیق کے کس درجے پر ہے، تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس کا سامع چاہے وہ آرٹ ہو یا اس کا قاری جو اس کا پڑھنے والا ہے، اس کے اپنے لیول میں کہ کوئی اپ لفٹنگ ہو رہی ہے. اس کتاب کو پڑھیں گے نوجوان تو شاید وہ میری بات پر واقعی خوش ہوں گے کہ جو چیزیں ہم جیسوں کو بھی اپنے بچپن میں ہم نے بھی تھوڑی بہت عربی فارسی پڑھ لی تھی، اس سے بڑے دنیا کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہمیں زبانیں آتی ہیں، جو دراصل نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود یہ اچھی شاعری کا یا اچھے ادب کا ایک منصب ہے کہ اس کی وجہ سے ذہنی اپ لفٹنگ ہو. تو یہ تو ایک مبارک کی بات ہے. اب چونکہ کرسی اتنی عارضی اور مجھے مل گئی ہے محض 5 منٹ اور ہیں، تو میں بھی کیوں نہ ایک شعر ان کا ہی سنا کے داد خود وصول کروں. ہم نے تو یاد رکھے اس نے بھلائے میسج، ہم نے تو یاد رکھے اس نے بھلائے میسج، نقش بر آب کیے اور بہائے میسج کا دور ہے تو اچھا لگے گا. عشق بازار میں گھومی میرے دل کی باتیں، مفت غیروں کو دیے میرے بنائے میسج. 4 دن ہو گئے ظالم، نہ ڈبل ٹک نہ جواب، ڈبل ٹک تو بھی تڑپے کبھی تیرا بھی نہ آئے میسج. ان کا ایک فون ہے بس کال کی خاطر مختص، اور ایک خالصتاً صرف برائے میسج. ایک اگر مجھے محل وقت تھوڑا رہ گیا، شاعر نے کہا کہ میں خود کیوں نہ سنا. تھوڑی سی نئی نسل کے لوگ بھی بیٹھے ہیں. تو ایک بہت بڑے شاعر تھے ہمارے بے دل دہلوی، اور ان کی کبھی آپ فیض صاحب کی کلام کے سرنامے کا شعر پڑھیں تو وہ ہر کجا رفتم، میں جس جگہ بھی گیا غبار زندگی درپیش بود، کہ ہر جگہ جو ہے نا مجھے زندگی کا غبار جو ہے وہ درپیش تھا. یارب این خاک پریشاں، یعنی میں جو خاک سے بنا ہوا خاک پریشاں، از کجا برداشتم، کہ کہاں تک برداشت کرتا جاؤں نا. تو یہ ان کی ایک برداشتم کی ردیف والی غزل ہے، کچھ فارسی اور اردو ملی جلی ہے، یہ سن لیجئے بس. اس کے بعد کہ تاب یعنی تک تاب زلف یار دست نارسا، جو ہاتھ نہیں پہنچ سکتا، برداشتم. تاب زلف یار دست نارسا برداشتم، نیز اپنے گنج پہ ٹھنڈی ہوا برداشتم. تاب زلف یار دست نارسا برداشتم، نیز اپنے گنج پہ ٹھنڈی ہوا برداشتم. اور اپنی حوریں، یہ جو 80s میں پیدا ہوئی ہے نسل ہمارے جیسی، اپنی حوریں بر خیالم، کے خیالوں میں بھی، در کبا اندر کبا، در جوانی صاحب و دور ضیاء برداشتم. اور ہر کجا رفتم تیرے واقف مجھے ملتے رہے، یہ نیا المیہ ہے. وہ تو کہہ رہے تھے نا کہ خاک، تو ہر کجا رفتم تیرے واقف مجھے ملتے رہے، جانم ای عاشق پریشاں از کجا برداشتم. اور ٹین کی چھت تھی جہاں بستر لگا کے سو گئے، اور رات بھر بارش کی ٹپ ٹپ ٹنٹنا برداشتم. اور ایک یہ سب کا المیہ ہے وہ ہیپیلی میرڈ کا. کسی سے پوچھا کہ ہیپی میرڈ کیا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے بس شی از ہیپی اینڈ آئی ایم میرڈ. تو ایک جوڑے سے جو پوچھا زندگی کیسی رہی، ایک گوید میں تو خوش ہوں، دوسرا برداشتم. اور نکتہ چین ناقد ملا تھا ماہر علم عروض، فائلاتن فائلاتن فائلہ برداشتم. اور خواہشم آخر بے زیر بار منت یار کرد، اور پھر محبت میں سبھی اچھا برا برداشت. بہت شکریہ. کمال کا سیشن ہوا اور مجھے اشارہ ہو گیا ہے، تو آپ سارے دوستوں کا بہت شکریہ. ہمیں معلوم ہے کہ ادھر ادھر بہت سارے سیشن ہو رہے تھے اور آپ پوری جتن کر کے ہمارے دوست احباب آئے ہیں، تو بہت شکریہ آپ کا. اور میں
फैसल सब्जवारी साहब का और हामिद अतीक सरवर साहब के लिए, शुक्रिया। और इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत अच्छा कलाम पब्लिश हुआ है। Din